السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ ویڈیو بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو شیعہ اثنا عشری اور اہل سنت والجماعت کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک شخص ہیں شاید کوئی، ابھی حال ہی میں ان کی ویڈیو نظر سے گزری، اویس ربانی نے بھی ان کو پروموٹ کیا اس چیز کو کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری مسلک اختیار کیا۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے جو تحقیق کرتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ ون سائیڈڈ گفتگو یا ایسی گفتگو کے بعد آپ اپنا ڈیسیشن بہت زیادہ جلدی لیتے ہیں، کسی ایسے شخص سے بھی گفتگو کر لیا کریں جس نے شیعہ اثنا عشری کی کتب پڑھی ہوں، جسے یہ پتا ہو کہ شیعہ اثنا عشری کی کتابوں میں کیا ہے۔ تو جس کسی نے، میں نے اب تک جو دیکھا ہے، جس کسی نے یہ اپنا نظریہ تبدیل کیا، شیعہ اثنا عشری کی طرف راغب ہوا ہے، وہ شیعہ اثنا عشری کی کتب سے بالکل نابلد ہے، بالکل نابلد ہے۔ اس سے امید تو یہی ہے مجھے کہ اس سے شیعہ اثنا عشری کی بنیادی کتب کے نام تک نہیں آتے ہوں گے، ان کی تحقیق تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ایسے اگر کوئی اشخاص ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمیں موقع دیں خدمت کا، اور انشاءاللہ آپ کو تسلی اور تشفی بخش جواب ہوگا کہ آپ بہت بڑی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے، میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ جن لوگوں نے شیعہ اثنا عشری کتب کا مطالعہ کیا ہے، ان کے عقائد وہ اتنے تذبذب کا شکار ہوئے کہ انہوں نے اپنے عقائد سے رجوع کر لیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شیعہ اثنا عشری کو تبلیغ کے لیے، انہیں گائیڈ کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر لانے کے لیے انہیں کسی بہت زیادہ بڑی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا را اپنی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، انف، دیٹس انف، بہت ہے یہ۔ جس شخص نے شیعہ اثنا عشری کی کتب کا ڈیٹیل جائزہ لیا ہے، اس نے ان عقائد سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ باطل عقائد نظریات کو آہستہ آہستہ جس نے جتنی زیادہ تحقیق کی، اس نے اس سے رجوع کرتا گیا۔ اس کی مثال میں بتاؤں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیعہ اثنا عشری کتب کی اب تک تراجم کیوں نہیں ہوتے؟ اب ہونا شروع ہوئے، کیوں نہیں ہوئے تھے؟ کیوں چھپائے گئے؟ یہ اصولی اور اخباری کا منہج کیوں آغاز ہوا تھا اس کا؟ ان میں کیا اختلاف تھا؟ دونوں کا بیسک اختلاف کیا ہے؟ یہ لفظ اخباری یہ کیا ہے اس سے مراد؟ یہ اصولی کیا چیز ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آج بھی حوزہ جات میں جو حوزہ علمیہ ہیں ان میں، یا اصولی حضرات جتنے بھی ہیں، وہ کتب اربع یا کتب حدیث ڈائریکٹلی ان کو مطالعہ نہیں کروایا جاتا، نہ وہ کرتے ہیں۔ خود سے سیلف سٹڈی کس نے کی، وہ الگ بات ہے۔ شیخ طوسی نے کتب اربع اگر آپ پڑھیں گے تو 2 کتابوں کے مؤلف ہیں، کیا لکھتے ہیں وہ اس میں؟ الاستبصار کے مقدمے میں غالباً ہے، یا تہذیب الاحکام کے مقدمے میں اسکرین شاٹ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مذہب کی کتابیں پڑھنے کے بعد لوگ ہمارے مذہب سے متنفر ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمارا مذہب چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں ایک شخص کا نام بھی لیا اس نے مقدمے میں اس کا، اور یہ تب کی بات ہے جب سو کالڈ حسن الہر جو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب یہ کتب اربع تالیف ہوئی، اصول اربع میں موجود تھے۔ اب اصول اربع میں کیا ہے؟ اب تو یہ لوگ بالکل وہ ہوں گے۔ عام اصطلاح میں بتاتا ہوں، اصول اربع میں اب وہ چیز ہے جن 400 کتب سے، یعنی جو ائمہ کے زمانے میں ان کے اصحاب تھے، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے نظریات کے مطابق، ان کے جو اصحاب تھے انہوں نے جو کتب تالیف کی تھی، 400 اصول جو تالیف کیا تھے ائمہ کے اصحاب نے، ان میں سے ڈرائیڈ ہو کر اخذ کر کے یہ 4 کتابیں کتب اربع آج موجود ہیں۔ تو اصول اربع میں بنیادی اصول تھے 400، اور اس میں سے یہ 4 کتابیں، لیکن وہ آج 400 اصول موجود نہیں ہیں۔ بہرحال، تو اس زمانے میں جب وہ 400 اصول موجود تھے تب لوگ کتابیں پڑھ کے متنفر ہو رہے تھے۔ کیوں کتابیں موجود نہیں ہیں، کیوں ترجمے نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ ہے محدث نوری جسے کہتے ہیں، مشہد میں جو دفن کیا گیا، اتنی بڑی علمی شخصیت محدث نوری۔ فصل الخطاب کتاب لکھی انہوں نے، اور کس چیز پہ فصل الخطاب، فیصلہ کن خطاب کس چیز پہ؟ یہ فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، اللہ کی کتاب میں تحریف کا کیا فیصلہ کن کلام۔ کہتا ہے کہ 2 سورہ جو ہیں وہ قرآن میں اور بھی تھی، سورہ نورین
اور سورۃ الولایہ، یہ صورتیں قرآن میں تھی. اور حسن اللہ خود بھی کہتے ہیں ہمارے اغلب شیعہ علماء کا عقیدہ تھا کہ قرآن ناقص ہے، مکمل نہیں ہے. خود اس کا عقیدہ ہے کہ صحابہ نے روایات کو غائب کروا دیا. میں تغیرات ہو چکے ہیں اور قرآن جو ہے وہ محفوظ نہیں، کیونکہ وہ لوگ کے حساب سے ناقص تھا. علماء کے اکثر پیچھے جب چلے جاتے ہیں نا، اب موجودہ علماء کو چھوڑیں، موجودہ علماء جو ہیں ہمارے مذہب شیعہ میں، یہ اکثر جاہل ہیں، کو کچھ پتہ نہیں. پیچھے جب چلے جاتے ہیں تو اکثر شیعہ علماء کا یہی رائے تھا قرآن مجید کے متعلق کہ قرآن مجید، سب قرآن اللہ کی جانب سے ہے، پورا قرآن اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس میں وہ آیات جو امامت سے متعلق تھیں اور وہ آیات جو صحابہ کی کفر سے متعلق تھیں. یعنی وہ قرآن میں ایسی آیتیں تھیں جن میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت وضوح کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور ایسی آیتیں تھیں جن میں غاصبین فتک کا اور صحابہ کا کفر بہت وضاحت کے ساتھ، قریش کا کفر بہت وضاحت کے ساتھ، ان کی بہت بے عزتی تھی. تو ان آیات کو صحابہ نے غائب کرا دیا. اس مسلک کی طرف جا رہے ہیں آپ، اس نظریات پہ لوگ رکیں گے، یعنی یہ عقیدہ اپنائیں گے کہ قرآن بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، الکافی صحیح ہے، قرآن صحیح نہیں ہے، من لا يضر الفقی صحیح ہے ان کی نظر میں، قرآن صحیح نہیں ہے. تو کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کتابیں پڑھی اور کتابیں پڑھنے کے بعد عقائد سے رجوع کیا؟ لسٹ بتاتا ہوں میں آپ کو پوری، نام انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا آپ لوگ. جمال الدین افغانی کون تھے؟ کیا وہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھے؟ متنفر نہیں ہوئے ان عقائد اور نظریات سے؟ ابراہیم زنجانی کون تھے؟ کریں انٹرنیٹ پہ سرچ، خاطرات زنجانی لکھی، پڑھیں وہ کتاب. آج تو ایزی ہے، اب ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں آن لائن. آغا شرف الدین موسی بلتستانی، ابھی حال ہی کے عصر حاضر کے شخص، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. علامہ نوری، یہ محدث نوری کا بھانجا، خود اس کا بھانجا متنفر ہو گیا. اور بتاتا ہوں، حیدر علی قلمداران، کیا یہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھا؟ احمد الکاتب، یہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھا؟ فضل اللہ صفی، یہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھا؟ شیخ محمد سنگل جی، یہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھا؟ یا آپ ڈیٹیل سرچ کریں ان لوگوں کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحقیق کی، حوزات میں پڑھے، بڑے بڑے آیت اللہ کے ساتھ رہے، ان میں سے آیت اللہ بھی ہیں ان میں شامل. میں ان کی بھی لسٹ بتاتا ہوں آپ کو، ابھی بہت لمبی لسٹ ہے، میں مختصر بتاتا ہوں. علی اکبر حکمی زادہ کون تھا؟ وہ جس نے اسرار ہزار سالہ کتاب لکھی، جس کے جواب میں کشف الاسرار جو ہے وہ لکھی تھی آیت اللہ خمینی نے. آیت اللہ خمینی بہت کم لوگ جانتے ہیں، آیت اللہ خمینی جو کشف الاسرار لکھی تھی، اس میں علی اکبر حکمی زادہ کی جو کتاب تھی اسرار ہزار سالہ، یہ خود آیت اللہ جو ہے مجتہد کے اس پہ وہ تھے، بہت بڑے جو ہے وہ جذباتی قسم کے اوریٹر تھے یہ شیعہ اثنا عشری کے. اجتہاد کے مرتبے تک جو ہے وہ پہنچے. کیا ہوا؟ خطرناک عقائد نظر آئے، توبہ کی اور اصلاح کی تحریک شروع کی اس نے شیعہ اثنا عشری میں. علی اکبر حکمی زادہ اسرار ہزار سالہ کتاب لکھی، اسی کے رد میں جو ہے وہ آیت اللہ خمینی نے جو ہے وہ کشف الاسرار لکھی، اور پھر اس میں اس کے استاد کا نام آیت اللہ شریعت سنگل جی کا 4 سے 5 دفعہ میرے خیال سے غالباً کشف الاسرار میں آیت اللہ شریعت سنگل جی کی جو ہے وہ بات نام کوٹ کیا اس نے. اس میں کون تھے یہ لوگ؟ شیعہ اثنا عشری نہیں تھے؟ اس طرح ایک لمبی فہرست ہے، مطلب جنہوں نے اسد اللہ خارقانی، آپ کو بڑا نام ملے گا اس میں، آیت اللہ شریعت سنگل جی میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ آیت اللہ برقی، آیت العظمی گرانڈ آیت اللہ برقی. تو وہ آیت اللہ برقی کون تھے؟ وہ خاندانی طور پہ شیعہ نہیں تھے؟ ان کی تو آڈیوز بھی موجود ہے کچھ، کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اس لیے چینج ہو گیا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ سعودی عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے، حالانکہ میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے لیے پریشانی ہے، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، لیکن میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. آپ کے کتنے ایسے علماء ہیں ابھی بھی آپ جو دیکھیں گے جنہوں نے آپ شیعہ اثنا عشری کا عقائد کو رد کیا ہے، بہت سارے.
آیت اللہ شیخ آصف موسنی یا افغانستان کے جو اللہ یاری کے علاقے سے، اس نے کتنی باتوں کا انکار کیا ہے، بحر الانوار کو اڑا کے رکھ دیا اس نے، کتنی باتوں کا آپ کی جو ہے اس نے غلط عقائد کا وہ کیا ہے. اور آیت اللہ فضل اللہ وہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ جی ان کا دروازہ گرایا گیا، اس کا انہوں نے رد کیا. بہت ساری آپ کے نظریات اور عقائد سے شیعہ اثنا عشری کی کتب میں جن لوگوں نے تحقیق کی انہوں نے انکار کیا ان چیزوں سے. بہت کچھ ہے اس میں بہرحال. اور اس کے علاوہ میں مطلب ایک لمبی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گی انٹرنیٹ پہ، جب آپ ان لوگوں کے نام سرچ کریں گے تو آپ کو اچھے خاصے لوگ مل جائیں گے. آیت اللہ اچھے خاصے جیسے آیت اللہ شہید سنگل جی، علی اکبر حکمی زادہ، اس طرح کی ایک لمبی سیریز ایک لسٹ ملے گی ان لوگوں کی جو حوزہ جات میں پڑھے، جنہوں نے آیت اللہ کی صحبت میں رہے، ان میں سے کچھ خود آیت اللہ تھے. جس کسی نے شیعہ اثنا عشری کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے انہوں نے اس سے اعلان برات کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام جسے محسن الملک کہا جاتا ہے، نواب محسن الملک آغا مہدی، جس کی کتاب آیت البینات ہے، کیا وہ خاندانی طور پہ شیعہ نہیں تھے، اثنا عشری نہیں تھے؟ انہوں نے کیوں توبہ کی؟ ایسی ایک لسٹ ہے، لمبی لسٹ ہے. اور اب جو لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے تو ایک دفعہ خدمت کا موقع دیجیے. کتابیں کتنی پڑھی، کیا جانتے ہیں شیعہ اثنا عشری مذہب کے بارے میں آپ؟ یہ پتہ ہے کتابیں آئی کہاں سے ہیں؟ یہ پتہ ہے آپ کو کہ ان کے راوی کون ہیں؟ یہ پتہ ہے آپ کو کہ کب لکھی گئی؟ یہ پتہ ہے ان میں لکھا ہوا کیا ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ جانتے کیا ہے آپ شیعہ اثنا عشری کے نظریات اور عقائد کے بارے میں؟ کتنی کتابوں کی وقت گردانی کی ہے، ترجمہ ہوا نہیں ہے اردو میں. خود ہوزہ جاتی ہے جو ابا کبا والے جتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کا بھی جج کرنا ہو، what I have the yardstick، جو میرے پاس ایک پیمانہ ہے پرکھنے کا، سیدھا سوال پوچھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی؟ اگر وہ کہتا ہے ایک بیٹی تھی، اس کا مطلب اس نے شیعہ اثنا عشری کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، کیونکہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط ایک بیٹی تھی. تو جو کہے ایک بیٹی سمجھو یہ بالکل کتابوں سے ناشنا ہے. یہ شخص ایک کتاب بھی نہیں پڑھی اس نے بنیادی، ایک کتاب بھی پڑھتا تو کم سے کم یہ عقیدہ نہیں رکھتا. تو بہرحال جو لوگ خاص طور پر شیعہ اثنا عشری جن کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور اویس ربانی صاحب، آپ ان لوگوں کو جو خلفائے راشدین کو کافر کہتے ہیں ان کے لیے مغلظات بکتے ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں آپ، تو ہمیں بھی موقع دیجیے. ایک دفعہ آپ نے ان مہمان کو حسن اللہ یاری کو بھی بلائیں اور ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں ایک دفعہ. ٹھیک ہے، ایک موضوع پہ فقط میں نے اس کو دعوت دی تھی، بنات رسول پہ، اس نے اس پہ رجوع کر لیا تھا. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب خلافت و امامت کے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے. حسن اللہ صاحب خصوصی طور پہ ایک ماڈریٹر بیٹھے، میں کم علم میں جاہل آدمی، میں بیوقوف آدمی، جو آپ چاہو بہانہ کر کے، لیکن فرار نہیں کرو، ایک دفعہ بیٹھ جاؤ سامنے، ایک ماڈریٹر بیٹھا اور ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ دو لوگوں کے لیے خصوصی میسج ہے، بلکہ اور بھی لوگوں کے لیے، بالخصوص جو ہمارے بہت ہی اچھے ایک میں انہیں محقق کہتا ہوں، علی الحسن نقوی صاحب. یہ آپ کے لیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیعہ اثنا عشری کی کتب اوتھینٹک ہے، ائمہ کے زمانے میں لکھے گی؟ ایسا دعویٰ کرنے والا شخص کو ایک دفعہ ہمارے سامنے بٹھا دیجیے. اور جو پوڈ کاسٹر ہے بالخصوص یہ جنید الرحمان ہے، یا پھر جو ہے اویس ربانی ہے، یہ جو دیگر لوگ ہیں، یا پھر جو آصف علی ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ خدمت کا موقع دیں اور انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا آپ کو. اور حسن اللہ یاری کو ہی بٹھائیں، بلکہ یہ تینوں ایک ساتھ بٹھا دیں، حسن اللہ یاری، شہباز اصفہانی، زرق نقوی، آپس میں ان تینوں کے ٹسل ہے اور تینوں کے عقائد مختلف ہیں ایک دوسرے سے، تینوں ایک دوسرے کے وہ ہیں. ابھی صرف 3 لوگوں کے نام لیے ہیں، ویسے تو کسی کا بھی اٹھائیں گے شیعہ اثنا عشری میں جس نے جو کتابیں پڑھنا شروع کر دے گا نا، اس کے نظریات میں تذبذب آ جائے گا، وہ بھٹک جائے گا اپنے اس سے. اور یہ اس کی دلائل موجود ہے اس کی، یہ میں نے لسٹ بتائی لوگوں کی، یہ سب کتابیں پڑھ کے ہوئے ہیں، احمد الکاتب، آیت اللہ شریعت سنگل جی، اور بہت لمبی لسٹ ہے میرے پاس، کم سے کم جو ہے 20-25 اس طرح کے لوگوں کے، بڑے بڑے جو حوزے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے شاید اس سے زیادہ نام ہوں گے. ٹھیک ہے، 2,000 لوگ تو آیت اللہ شریعت سنگل جی کے اس میں، اس کے جو اینٹی شیعہ یا اس کے جو کفریہ اور باطل عقائد کے نام سے جو ہے وہ ان کے رد کے میں جو آیت اللہ شریعت سنگل جی جو سیشنز کرتے تھے، 2,000 تو کچھ کتابوں میں مینشن ہے کہ ان کی گفتگو میں لوگ ہوتے تھے. اس طرح کے ابھی اور بھی بہت ہیں.
آپ شیخ گزی کو اٹھا لیجئے اور بہت سارے یاسر ابھی بہت سارے ایک دوسرے سے تضاد آپ کو ملتے رہیں گے ان سے. اچھا ایک دوسرے سے تضاد جو ہمارے اہل سنت کے ہاں جو ہیں ان میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ کوئی صاحب بیٹھ جائے, مجھے پتا یہ اعتراض کہ آپ لوگوں میں بھی تو اختلافات ہیں, تو بیٹھ جائیے کوئی شخص سامنے انشاءاللہ تو اس کو تسلی بخش جواب اس کا دیں گے. خاص کر یہ جو ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جو میں نے ویڈیوز کچھ لوگوں کی لگائی ہیں اس میں جو بناتے رسول پہ, تو وہ شخصی کمیل مہدوی اور یہ سب لوگ, میری خواہش ہے کہ ایک دفعہ کوئی پوڈ کاسٹر ان کے ساتھ بٹھا دے مجھے, ایک بیچ میں ماڈریٹر ہو اور کوئی شیعہ اثنا عشری بٹھا دیجیے سر, میری خواہش ہے. میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ان کو بٹھا دیجیے ساتھ. انشاءاللہ اس کے بعد جو شخص بیٹھے گا زندگی میں جو ہے وہ اس کو یاد رہے گا. اور میں آئی پرومس کہ بڑے مہذب انداز میں بات کروں گا, شرط رکھوں گا کہ میں ڈائریکٹلی کوئی تنقید ہی نہ کروں انٹل انلیس کہ وہ اخلاق کا دائرہ نہ چھوڑے. اور ایک حوالہ میں کسی اہل سنت کی کتاب سے نہیں دوں گا, جو چاہے اعتراض کرو, ایک حوالہ میں اہل سنت کا نہیں دوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. ایک حوالہ اہل سنت کی کسی کتاب سے نہیں دوں گا. آپ ان کو بٹھائیں, یہ کریں اعتراض, موضوع پہ گفتگو کریں, موضوع اپنی مرضی کا سلیکٹ کریں, 2 موضوع, 1 موضوع, 3 موضوع, چند موضوعات وہ سلیکٹ کریں, کچھ موضوعات میں سلیکٹ کرتا ہوں, سارے ریفرنسز میرے آپ کی کتابوں سے ہوں گے, وعدہ ہے میرا. اگر میں نے ہاں انٹل کہ آپ کوئی ایسی بات ہو کہ آپ نے کہیں مس کوٹ کیا, آدھی ادھوری کی, تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ میرے جتنے ریفرنسز ہوں گے وہ سارے آپ کی کتابوں سے ہوں گے. ہماری ایک ہی کتاب ہوگی فقط جو حوالے اگر دیے تو انشاءاللہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب قرآن مجید. باقی ساری کتب شیعہ سے اشنری سے حوالہ جات دوں گا, ریفرنسز دوں گا آپ کے تمام نظریات کے رد کے لیے. تو امید ہے میرا یہ میسج آپ لوگوں تک پہنچے گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اگر تو کوئی جرت کرے گا, کوئی شخص, کوئی پوڈ کاسٹر جرت کرے گا, کوئی اینکر جرت کرے گا, کوئی شیعہ اثنا عشری عالم, کوئی محقق, کوئی عام شخص, یا جن کو لگتا ہے کہ ابھی راہ ہدایت پہ پہنچ گئے یہ لوگ شیعہ اثنا عشری مذہب پہ جا کے, تو کوئی ہمت ضرور کرے گا کہ سامنے بیٹھ جائے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لائیو بیٹھتے ہیں, فیس ٹو فیس بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں غلط ہوں تو جھوٹا ثابت کر لو, سمپل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.